اگر ہماری نظر اس بات پر ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اس طرح سے بندگی کرتے ہیں جس طرح سے بندگی کرنے کا حق ہے، تو اس بندگی کے نتیجے میں جب رب راضی ہوتا ہے تو ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی دوستی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا حصہ اس تک سفر مکمل ہو گیا اس بندگی کے ذریعے سے۔ جب ہمیں قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ہم حالت مشاہدہ میں جاتے ہیں، ہمیں کشف حاصل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے اسرار کی جس حد تک وہ چاہتا ہے ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق سیر کراتا ہے۔ تو اس روحانیت میں رہتے ہوئے وہ جو سفر کرتا ہے، جو مشاہدے کرتا ہے، جو واردات پیش آتی ہے، یہ وہ سفر ہے جو اس میں سفر کا حصہ ہے۔ تو تیسرا حصہ ہے اس سے سفر۔ تو جب آدمی ان کیفیات سے نکل کر اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ مجھے صرف رب چاہیے، یہ کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے تو اپنا آپ مجھے عطا فرما، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کو لے جا، مجھے اپنا آپ دے دے، اپنا ذکر چھوڑ دے میرے پاس۔ اب اس میں ترک سفر کی فضیلت بیان کی ہے محمد ابن عربی۔ وہ اس سارے سفر کو نیگیٹ کرتے ہیں، گناہ کیا، ثواب کیا، رب کا قرب کچھ نہیں، صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ نہ دوستی کی تمنا، نہ کسی اور چیز کی، صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ترک سفر ہو گیا، پھر ان چیزوں سے بالاتر ہو گیا انسان۔